یہ ذرا سنیے، اللہ کہتا ہے سب کچھ دے دیا، پھر یہ نخرے کر رہا ہے، او مولانا صاحب ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے۔ جس نے پھر میری ناشکری کی فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، پھر اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں، وہ تو دونوں جہانوں سے زیادہ غنی ہے۔ یہ ذرا سوچئے، اب آپ کا انتخاب اللہ نے کر لیا کہ 1,70,00,000,000 میں سے آپ ایک ہیں جو 30 یا اس بار 18 لاکھ یا 20 لاکھ ہوں گے۔ 1,70,00,000,000 میں سے کتنے 20 لاکھ کا انتخاب ہوا یا 18 کا ہوا، اس میں سے ایک آپ ہیں، اور آپ کو حکم کیا دے دیا؟ کہا کہ بھئی میں لمبا، آپ تھک گئے ہوں گے کافی لمبی، میں مختصر کروں گا، لیکن آپ کو کہا بھئی ایئرپورٹ سے احرام باندھے آپ، اگر کوئی گھر سے بھی باندھنا چاہے گھر سے احرام باندھ لے، ایئرپورٹ پہ جا کے نیت کر لے، کیونکہ جہاز کے اندر جب میقات آ جاتی ہے تو پانی کم ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، تو آرام سے آپ نے 2 نفل پڑھ لیے، اپنا احرام باندھ لیا، اور اس کے بعد لبیک اللہم لبیک۔ اب یہ ان جملوں کو آپ سمجھیں، یہ خالی جملے نہیں ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں اللہ میں حاضر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گیا۔ تو نے کہا خوشبو نہیں لگانی، نہیں لگا رہا۔ ہاں، تو نے کہا یہ 2 چادروں میں رہنا، 2 چادروں میں آ گیا ہوں۔ تو نے کہا کہ کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کر رہی جس میں خوشبو ہو، تو نے کہا جوتا ایسا استعمال کرنا، ویسے آ گیا۔ ایک بزرگ ہے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ یہ ایک محبوب اور محب کا معاملہ ہے، محبوب اور محب کا معاملہ ہے۔ جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ کہتا ہے اتار کپڑے بھائی، تو بڑا سوٹ بوٹ میں رہتا ہے، کہتا مولانا صاحب میں نے تو کبھی سوٹ کے بغیر زندگی نہیں گزاری۔ میں نے کہا یہ چادریں، بادشاہ ہے تو اس کے لیے بھی 2 چادریں ہیں، وزیر ہے تو اس کے لیے بھی 2 چادریں ہیں، صدر ہے تو اس کے لیے بھی 2 چادریں ہیں، ہاں کوئی سفیر ہے تو اس کے لیے بھی، اور کوئی غریب ہے تو اس کے لیے بھی 2 چادریں ہیں، برابری کر دی اللہ نے۔ اب تو بڑی سہولتیں ہیں، مزے کا حج ہے، یہ ایسے ڈرا رہے ہیں آپ کو، کوئی مشکل نہیں ہے حج۔ اور پھر مرزا صاحب ساتھ ہو تو اس لیے بھی مشکل نہیں ہے، کھوا کھوا کے انشاءاللہ تھوڑا وزن بتا دیں گے۔ تو کوئی مشکل نہیں ہے حج، میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے طریقے بتا دیے، آپ نے احرام باندھا، آپ پہنچ گئے۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ لبیک اللہم لبیک یہ خالی الفاظ نہیں ہے، یہ ایک کیفیت کا نام ہے، ایک کیفیت کا نام ہے۔ مغلوب ہو جائے انسان کہ اللہ چھوڑ چھاڑ کے آ گیا ہوں تیرے پاس، حاضر ہوں میں، تو نے حکم دیا میں حاضر ہوں، اے اللہ میری کوئی حیثیت نہیں، لبیک لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک ہی نہیں ہے، خالق بھی تو، مالک بھی تو، رازق بھی تو، عزتیں دینے والا بھی تو، اولاد دینے والا بھی تو۔ ذرا آپ تصور کریں کہاں جا رہے ہیں، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑا تو قرآن میں آتا ہے وَوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، وہ جہاں کوئی چیز اگتی نہیں، پانی نہیں۔ بیوی نے پوچھا، اب یہ جذبہ چاہیے، یہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ متوجہ ہوں تو یہ جذبہ چاہیے کیا؟ بیوی نے پوچھا ابراہیم اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ کہا اللہ کے حکم سے۔ کہا جا پھر، جس کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہے وہ یہاں تو درندے ہیں، یہاں کوئی ہے نہیں، پانی نہیں، کوئی چیز نہیں، کالے پہاڑ ہے۔ وَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، ہاں اللہ نے کہا کہ ابراہیم تو جا تو صحیح، پھر میں وہ کروں گا جو قیامت کی صبح تک کیے بغیر نہ کسی کا حج ہوگا نہ عمرہ ہوگا۔ اب یہ مائی ہے، بیٹا ہے، بیٹا رو رہا ہے، گرمی ہے، پیاس ہے، پانی نہیں ہے۔ اب یہ صفا مروہ جو آپ کو بتایا نا، صفا مروہ، اب یہ صفا مروہ ہے، ماں ادھر بھاگ رہی ہے ایک پہاڑ پہ، اب تو مزیدار اے سی چل رہا ہے، او جناب اس وقت ذرا سوچے، پہاڑ ایسے بھاگ رہی ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ اللہ کو اتنا پسند آیا ماں کا بھاگنا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے کہا یہ میرے شاعر اللہ میں سے ہے۔ جو بھی تم میں سے حج کرنے آئے، عمرہ کرنے آئے، جب تک یہاں بھاگے گا نہیں قبول ہی نہیں ہوگا، پورا ہی نہیں ہوگا، بغیر صحیح کے
نہ عمرہ ہے نہ حج ہے. اور میں ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے بھاگنا نہیں ہے، ماں نے نہیں وہاں بھاگنا، لیکن یہ تجربہ ہے کہ وہ جو لائٹیں لگی ہوئی ہیں صفا مروہ کی سعی کے دوران، وہ تھوڑی سی جگہ، ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرے. یہ اتنی مجرب جگہ ہے کہ فوراً مل جاتا ہے. اور اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے. تو کہتے جی اب میں بیٹا بھی ہوں اور میں باپ بھی ہوں تو کیا کروں؟ میں نے کہا ایک چکر میں ماں باپ کے لیے دعا کر اور ایک چکر میں اولاد کے لیے دعا کر، 7 چکر لگنے ہیں. یہ مجرب ترین جگہ ہے. میں مختصر صاحب ذرا اپنے آپ کو اس تصور میں لائیں کہ آپ مہمان کس کے ہیں. اس کے مہمان ہیں آپ. اس نے کہا اتارو کپڑے، اتار دیے. اس نے کہا نہیں بدلنے، نہیں بدل رہے. عطر نہیں لگانا، نہیں لگا رہے. خوشبو نہیں لگانی، نہیں لگا رہے. کینچی چپل پہنی ہوئی ہے. پہنچ گئے، چل اب چکر لگاؤ. چکر لگا رہا ہوں. ہاں. اس کے بعد چل اب صفا مروہ میں، چل صفا مروہ میں چل رہا ہوں. اس سارے کے بعد روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص میلا کچیلا، پسینہ، برا حال، کب سے احرام باندھا ہوا ہے، 24 گھنٹے ہو گئے، 8 گھنٹے ہو گئے، 20 گھنٹے ہو گئے. اب صفا مروہ کی صحیح سے فارغ ہوا. اب یہ میلا کچیلا، بدبو آ رہی ہے، نہ کوئی پرفیوم نہ کچھ. یہ کہتا ہے یا اللہ، اور کہتا ہے ٹھہر جا، ہاتھ نیچے کر. تیرے یا اللہ کہنے سے پہلے ہی میں نے تیری ساری دعائیں قبول کر لی. اب بھی تیرا خیال ہے میں تیری دعائیں نہیں قبول کروں گا؟ میں تو ویسے ہی تیری دعائیں مانتا ہوں، تو نے تو میری خاطر سارا کچھ چھوڑ دیا. تو یہ یقین ہونا چاہیے. ہمارے ایک بزرگ تھے 70 کی دہائی میں، وہ گئے تو کہتے میں طواف کر رہا تھا تو ایک مائی پنجابی میں بوڑھی اماں تھی، وہ کہہ رہی جب گھر دے اندر نہیں سی وہ بلانا، میں نے بلایا کیوں ہی؟ کہ گھر کے اندر اگر مجھے نہیں بلانا تھا تو مجھے کیوں یہاں بلایا؟ تو کہتے میں اس کے پاس چلا گیا. اب مولوی لوگوں کو فتوی کی تو عادت ہوتی ہے، جلدی جائیے بھائی. میں نے کہا نانا اماں یہ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ کہا چل تیرے نہ گل کر رہی ہیں، میں وہ نہ گل کر رہی ہیں جنہیں میں نے بلایا، چل تو اپنا کام کر. کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں تھوڑی ہٹو بچوں شروع ہوئی. تو اس وقت جو بھی بادشاہ تھا یا کوئی مہمان تھا وہ آیا اور دروازہ کھلا اور بیت اللہ کا. کہتے میں نے اپنا طواف چھوڑا اور میں مائی کو تلاش کرنے لگ گیا. کہتے اب وہ مائی نہیں مل رہی. کہتے مجھے یقین ہو گیا کہ مائی بھی اندر گئی ہے. کہتا بادشاہ بھی چلا گیا، مہمان بھی چلا گیا، آخر میں دیکھا وہ مائی اتر رہی ہے سیڑھیوں سے نیچے. یہ ہے آپ کا رب. انت عبد اللہ کانک ترا، اے نہیں ارشا اللہ نہیں، ایسے اللہ کی عبادت کرو، ایسے اللہ سے مانگو جیسے آپ اسے دیکھ رہے ہیں.